ہر بندے کی تصویر موجود ہے، ہر بندے کی ویڈیو موجود ہے۔ پکڑے گئے مین لیڈرز میں سے کچھ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ان میں سے کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ پورے پنجاب میں 108 گاڑیاں جلائی گئیں ٹوٹل، پولیس کی بھی اور پرائیویٹ بھی۔ 23 بلڈنگز تھیں جن کو نقصان پہنچایا گیا، جس میں کور کمانڈر ہاؤس بھی ہے، جس میں بینک بھی ہیں، جس میں بہت ساری ڈیٹیلیں بھی آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی ڈیمیجز ہیں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ آ جائیں نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیں جی۔ اگر آپ یہ دیکھیں لاہور میں پولیس کے 2 ویگو، 6 ہائیلیکس، 12 بسز، 1 جیل وین، 4 بائکس اور 2 سنگل کیبن۔ اسی طرح واسا کا ڈمپ ٹرک تھا، تقریباً 3 4 5 6 گاڑیاں واسا کی جلی ہیں، 8 ایمبولینسز ریسکیو 1122 کی جلی ہیں۔ آڈی کی پورا جو شو روم انہوں نے جلایا ہے اس میں ان کی 1 گاڑی پوری جل گئی، باقی کو نقصان پہنچا۔ 4 پرائیویٹ گاڑیاں تھیں، 2 ٹرکس اور کنٹینر تھے۔ نیکسٹ پہ آ جائیں جی۔ اسی طرح سی ایس جی اسٹور بھی اسی طرح انہوں نے پورا لوٹا بھی ہے اور جلایا بھی ہے۔ آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے باقاعدہ ٹیمیں انہوں نے بنائی ہیں، جنہوں نے سیف سٹی کے کیمروں کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے جا کے کیمرے، اچھا صرف کیمرے نہیں جلائے، اس کے ساتھ جو ان کا ایک کیبن سا بنا ہوتا ہے سوئچ والا، اس کو توڑا ہے، اس کو جلایا ہے، اس میں سے اس کی وہ ہارڈ ڈرائیو نکالی ہے، اس کو توڑا، ویڈیو میں بھی ہے ہمارے پاس، آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں ساتھ۔ اسی طرح یہ لاہور کی باقی پراپرٹی ہے، اس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں جو انہوں نے لاہور میں کہیں پہ ان کے ہاتھ میں جنریٹر لگا ہے وہ انہوں نے توڑا ہے، نقصان جو ان کے ہاتھ میں چیز آئی ہے وہ انہوں نے پوری کی ہے۔ ایکچولی یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا پروٹیسٹ تھا جو لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ ہوا، اور وہ پہلے بھی لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ پروٹیسٹ کرتے رہے، اور ایک پروٹیسٹ ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے، جو وہ کرنا چاہے تو وہ کرے، لیکن اس کے بعد وہ پولیٹیکل ورکرز جب کینٹ پہنچتے ہیں تو وہ ٹیررسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو جناح ہاؤس پہ حملہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا ورکر نہیں کر سکتا، وہ ٹیررسٹ نے کیا ہے۔ اس میں تقریباً 400 لوگ ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر حملہ کیا ہے، اور تقریباً 3400 لوگ ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے باہر تھے۔ اب اس میں ہم ایک چیز کلیئر کر دیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، ہم ان لوگوں کو، ان میں سے جب تک ایک بندہ اریسٹ نہیں ہوتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کوئی نارمل کیس نہیں ہے کہ جی ہم نے آج پریس کانفرنس کرنی ہے اور کل اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ آنے والے وقت میں چاہے کوئی بھی آئی تھنک اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا وہ باؤنڈ بھی ہے، اور اس کا فرض بھی ہے کہ اس کیس کو انجام تک پہنچانا ہے، اور جو لوگ اس میں رسپانسبل ٹیررسٹ ہیں ان کو سزا دینی ہے۔ دوسری بات، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ساری ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ ایک پری پلانڈ چیز تھی، اور اس کو پراپر پلان کر کے ان کو پہلے سے یہ کنویڈ تھا کہ یہ کس طریقے سے اٹیک ہونا ہے، کن کن جگہوں پہ اٹیک ہونا ہے، چاہے وہ جی ایچ کیو ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا فیصل آباد کا دفتر ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا پنڈی میں دفتر ہے، چاہے وہ عسکری ٹاور ہے، چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، کوئی بھی جگہ تھی پراپرلی ان کی لسٹوں میں موجود تھا۔ اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ابھی ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، جنہوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس جلایا ہے وہی لوگ، ان میں سے ایک اسپیسیفک نمبر ہے، وہی ٹیم نکلتی ہے اور جا کے عسکری کو جلاتی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک موب تھا اور چلا گیا اور انہوں نے جا کے کر دیا، وہی ٹیم نکلی ہے اور انہوں نے وہی شواہد موجود ہیں کہ وہ وہاں پہ عسکری کو بھی عسکری ٹاور کو بھی جلا رہے ہیں۔ تو وہ پراپرلی پلان تھا سارا کچھ، اور اس کے جو مین کلپریٹس تھے ہیں اور جو کچھ پکڑے گئے ہیں مین لیڈرز میں سے کچھ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ان میں سے کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ تو اس کو خیر جلدی سے ختم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں گے۔ اسی طرح میاں والی میں جی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، ان کا جوڈیشل کمپلیکس کی میں گاڑیاں کھڑی تھیں ساتھ، وہ جلائی گئی ہیں، پرائیویٹ ایک گاڑی جلی ہے۔ ساری ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں، اس میں میرا نہیں خیال کوئی ایسی نئی چیز ہے، صرف یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے، بس ٹھیک ہے جی، سارے کے سارے ٹارگٹس وہ ہیں جو طالبان کی ہٹ لسٹ کے ٹارگٹس تھے، اور
یہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے. جب بھی تھریٹس وغیرہ آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی شیئر ہو جاتے ہیں, تو یہ وہی بلڈنگز ہیں, وہی پراپرٹیز ہیں جس کو طالبان نشانہ بنانا چاہتے تھے, یا کچھ موقعوں پہ انہوں نے بنایا ہوا بھی ہے, اور اسی کو ٹارگٹ کیا گیا. اس میں کوئی دوسرا ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس پہ اٹیک کس نے کیا, یہ بہت کلیئر ہے. ہر بندے کی تصویر موجود ہے, ہر بندے کی ویڈیو موجود ہے, اور اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم ایک ایک بندے کو فالو کر رہے ہیں. اور ایک چیز چیف سیکرٹری اور آئی جی میک شور کر رہے ہیں, اور ہم ڈیلی اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پہ پریشر آ جائے, کوئی بھی چیز ہو جائے, ہم کسی ایک بندے کو غلط نہیں پکڑیں گے, ایک بندے کو بھی. ہمیں جو مرضی کوئی کہے, بٹ ہم پکڑیں گے اصل بندے جنہوں نے ایکچوئل میں اٹیک کیا. تو یہ ہمارا بالکل کلیئر پالیسی ہے اس کے بارے میں. چاہے ہمیں جتنی مرضی دیر لگے اس کو پکڑنے میں, ہم بالکل اس میں کلیئر ہیں. لیکن ان بندوں کو پکڑنا جتنے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کا ٹرائل کرانا, چاہے ہمیں دن رات اس ٹرائل کے لیے محنت کرنی پڑے, دن رات ان کی عدالتیں لگوانی پڑے, اور جتنی جلدی اس کیس کو کنکلوڈ کرانا ہے, یہ ہمارا مقصد ہے. اور ہم نے سارے کام چھوڑے ہوئے, صرف اسی کام پہ اس ٹائم لگے ہوئے, بیکاز یہ نارمل کوئی چیز نہیں ہے. یہ پاکستان پہ اٹیک ہے, یہ مطلب اس کو کوئی پولیٹیکل رنگ دینے کی نہ کوشش کرنی چاہیے نہ ہے. تو اٹس ویری کلیئر. تو آ جائیں جی, اب اس کے بعد آپ کے سوال ہیں تو بالکل آپ ایک ادھر سے شروع کر لیں, ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں تاکہ. ہاں جی. جیسے آپ نے بتایا بڑا لمبا جو نقصان ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب جو کتنے افراد ہیں جو آپ اقرار کر چکے ہیں اس کے جو آپ نے بتائی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں جن کا نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہم سے رابطے سے لوگ ہو گئے, وہ آپ نے کیا کر دیا. چیف سیکرٹری صاحب پرائیویٹ لوگوں کے لیے چیف سیکرٹری صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے ہیں کمیٹی کو, یہ ایسٹیمیٹ بنوا رہے ہیں, جو کچھ ہو سکتا ہم کریں گے. جہاں تک نہیں اریسٹ کی بات, ڈاکٹر صاحب ابھی تک ٹوٹل اریسٹ کا نمبر ذرا جلدی سے بتا دیں تاکہ ہم ٹوٹل ابھی تک اریسٹ ہو چکے ہیں. ہاں جی, نیکسٹ ارسلان صاحب. اس سارے 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں پولیس بھی تھی, فوج بھی تھی, جنرل بھی تھے, لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ ریسٹرین کی کوئی پالیسی تھی جس کو باقاعدہ فالو کیا گیا. سمان باغ میں بھی 700 پولیس والے تھے, ان کی 2-3 دفعہ واپسی کی طرف ان کو کہا گیا کہ اس کو دور کیا گیا. یہ کیا پالیسی تھی, کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو حل ہے پولیس فورس کا وہ کم نہیں ہوا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پالیسی بالکل تھی, اور وہ پالیسی میری طرف سے گئی ہوئی تھی, اور پولیس والوں نے کئی دفعہ شکوہ بھی کیا کہ آپ صرف ہمیں پتھر کھانے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں. ان کو بہت سختی سے تاکید تھی کہ کسی بھی صورت میں گولی نہیں چلانی, کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز ہو جائے آپ کو گولی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی, بلکہ میجورٹی جگہوں پہ ان کو ویپنز کے بغیر بھیجا جاتا تھا, چاہے وہ ریڈز ہوں چاہے کوئی اور چیزیں. انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے شکوہ بھی کیا, لیکن ان کو میں نے وہ بات نہیں مانی. اب بڑی کلیئر پچھلے 2-3 دن میں ہم نے پالیسی کلیئر کر دی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ بلڈنگ میں گھسے گا تو جو قانون کہتا ہے اس کے اوپر یہ عمل کریں گے, جو ان کے پاس قانون میں پاور ہے اس کے حساب سے یہ چلیں گے. نیکسٹ.